پاکستان کی پارلیمان نے حال ہی میں 26 آئینی ترمیم اپوزیشن جماعتوں کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی حلیف جماعتوں کی مدد سے منظور کی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے کئی اہم آئینی و قانونی معاملات کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ ترمیم مختلف مسائل جیسے ججز کی تعیناتی، سود کا خاتمہ، آئینی بینچوں کا قیام اور چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے والے شقوں پر مشتمل ہے۔ گو کہ موجودہ حکومت کی طرف سے آئین میں کی جانے والی یہ ترمیم ایک تاریخی اقدام ہے، لیکن اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اس کی بھرپور مخالفت کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستانی نظام انصاف اور آئینی ڈھانچے میں کئی نئی تبدیلیاں لے کر آئی ہے۔ حکومتی مشیروں کے مطابق اس آئینی ترمیم کا بنیادی مقصد عدالت عظمیٰ اور دیگر اعلیٰ عدالتی اداروں میں شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سود کا خاتمہ بھی اس ترمیم کا حصہ ہے، جو جمعیت علماء اسلام فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کی تجویز پر شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو محدود کرنا اور اعلیٰ عدالتوں کے ججز کی تعیناتی کے عمل میں پارلیمانی کردار کو بڑھانا بھی اس ترمیم میں شامل ہے۔ اس ترمیم کے کئی اہم نکات ہیں جن میں ججز کی تعیناتی کا نیا طریقہ کار شامل کیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے تحت سپریم جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 4 سینئر ججز اور پارلیمنٹ کے 4 اراکین شامل ہوں گے، جو ججز کی تعیناتی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس ترمیم میں چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کو 3 سال تک محدود کیا گیا ہے اور ان کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے کی جائے گی، جس سے وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف دونوں مشاورت سے نامزد کریں گے۔ آئینی بینچوں کی تشکیل اور ان کے اختیارات کو جوڈیشل کمیشن کے تحت لایا گیا ہے تاکہ آئینی معاملات کا فیصلہ ایک مخصوص بینچ کے ذریعے کیا جائے۔ آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کے لیے ایک شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت جنوری 2028 تک ملک سے سود کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا، جو کہ ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ اس ترمیم میں از خود نوٹس کے اختیارات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس یعنی سو موٹو لینے کے اختیار کو محدود کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے 3 ججز پر مشتمل ایک کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ سو موٹو ایکشن کن وجوہات کی بنا پر لیا جائے گا۔ اس ترمیم کے کئی فوائد ہیں، جن میں ایک پارلیمانی شفافیت بھی ہے۔ اس ترمیم کے تحت ججز کی تعیناتی کے عمل میں پارلیمان کو شامل کرنا ایک اہم قدم ہے، جو عدلیہ میں شفافیت اور احتساب کو بہتر بنائے گا۔ ترمیم میں سود کے خاتمے پر بھی شق شامل کی گئی ہے۔ وطن عزیز سے سود کا خاتمہ عوام کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، جو اسلامی معاشرتی اصولوں کے عین مطابق ہے، اور اس ترمیم کے ذریعے ملک میں اسلامی معیشت کو فروغ ملے گا۔ ترمیم کی منظوری کے بعد آئینی بینچوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ آئینی بینچوں کی تشکیل سے آئینی معاملات میں عدلیہ کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے گا اور صوبائی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا، جس سے عدلیہ میں شفافیت کو فروغ ملے گا۔ چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کرنے سے عدالتی فیصلوں میں یک طرفہ فیصلوں کے امکان کو کم کیا جا سکتا ہے اور مشترکہ فیصلے کے ذریعے عدلیہ کی اجتماعی ساکھ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جہاں اس آئینی ترمیم کے فوائد ہیں، وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر عدلیہ کی آزادی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ججز کی تعیناتی میں پارلیمانی کردار حکومت
اور اپوزیشن کی سیاسی مداخلت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سود کے خاتمے میں عملی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ سود کا خاتمہ ایک طویل المدتی عمل ہے جس کے لیے ملک کی معیشت کو مکمل طور پر تبدیل کر کے اسلامی بنانا ہوگا۔ جنوری 2028 تک سود کا مکمل خاتمہ ایک مشکل ترین ہدف ہو سکتا ہے جو معیشت پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس کی مدت پر شق میں ترمیم کی گئی ہے جو کہ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کو محدود کرنا ممکنہ طور پر عدلیہ کے تسلسل کو متاثر کر سکتا ہے اور عدالتی نظام میں مستقل مزاجی کا فقدان پیدا ہو سکتا ہے۔ آئینی بینچوں کی تشکیل میں پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ترمیم میں آئینی بینچوں کی تشکیل میں صوبائی ججز کی نمائندگی کو یقینی بنائی گئی ہے، لیکن اس سے عدالتی کاموں میں تاخیر کا اندیشہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر کوئی بینچ فوری طور پر فیصلے کرنے میں ناکام ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئینی اور عدالتی ڈھانچے میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ترمیم کے فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ عملی چیلنجز اور نقصانات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ حکومت کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ترمیم کے تحت آئینی اور قانونی مسائل کو حل کرتے ہوئے عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھا جائے تاکہ ملک میں انصاف کی فراہمی کا نظام بہتر اور مؤثر ہو۔